موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر نبی کی امت کے بارے میں تذکرہ کروں گا تو نبی کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، نبی کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، نبی کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، نبی کا قلب صادق بے چین ہو جائے گا۔ پھر بھی پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل خاموش کیوں ہو گئے، اس سے آگے کیوں نہیں بولتے؟ قسم خدا کی مجبور جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ جب اتنا سنا تو نبی پاک کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، نبی کا چین بے چینی میں بدل گیا، نبی کا قرار بے قراری میں بدل گیا، نبی کا قلب صادق بے چین ہو گیا۔ کس کے خاطر؟ ہم گناہ گاروں کے خاطر۔ جب اپنی امت کے بارے میں سنا تو نبی کا چین بدلا ہمارے خاطر، نبی کا بے قراری میں ہو جانا ہمارے خاطر۔ لیکن افسوس آج ہم نبی پاک کی سنتوں کو کیسے اڑا رکھے ہیں، اس کی سنتوں کی دھجیاں اڑا کر کے رکھتی ہیں، نمازوں سے ہم غافل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، جب نبی پاک نے سنا تو نبی کا چین بے چینی میں بدل گیا، نبی کا قرار بے قراری میں بدل گیا، نبی پاک کا قلب صادق بے چین ہو گیا۔ لیکن ہمارے خاطر، اپنے خاطر نہیں، اپنی ذات کے خاطر نہیں، ہم گناہ گاروں کے خاطر نبی کا چین بدلا بے چینی میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کو تلاش کرنا شروع کیا، مدینے کی ہر ایک گلی کو تلاش کر لیا، لیکن نبی پاک کا کہیں پتہ چل نہ سکا۔ نبی پاک کو ہر ایک گھر میں تلاش کر لیا، لیکن نبی پاک کہیں نہیں مل پائے۔ صحابہ اکرام گریہزاری کر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، نبی پاک کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک عاشقان صحابی رسول جو روزانہ مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس لیے جایا کرتے تھے کہ ایک طرف تو خدا کی عبادت ہوگی اور دوسری جانب چہرے بدوحا کی زیارت نصیب بھی ہوگی، ایک طرف تو نماز ادا ہوگی، ایک طرف چہرے انور کی زیارت نصیب ہوگی۔ صحابی رسول حیرانی اور پریشانی کے عالم میں گریہزاری کر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، روتے ہوئے جنت کی جانب کو چلے جاتے ہیں۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے، جب چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے تو چرواہے سے عرض کرتے ہیں، اے چرواہے یہ تو بتا، تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے، مازغ البصر کو دیکھا ہے، نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ چرواہا عرض کرتا ہے، میں نہیں جانتا آپ کے مازغ البصر کون ہے، آپ کے نورانی چہرے والے کون ہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو صحابی رسول اور حیرانی پریشانی کے عالم میں گریہزاری کرتے ہیں، روتے ہیں تو آگے کو بڑھ جاتے ہیں۔ جب چرواہے نے آپ کے ساتھی کے حال زار کو دیکھا، آپ کو مایوس دیکھا، آپ کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا، تو چرواہے نے عرض کیا، اے صحابی رسول میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کے نبی کون ہیں، آپ کے مازغ البصر کون ہیں، آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں۔ ہاں مجھے اس بات کا علم ضرور ہے، یہ سامنے والی طرف تاریخ گار جو دکھ رہی ہے، کوئی اس میں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، جس کی درد بھری آواز سن کر میری بکریوں نے چگنا چھوڑ دیا ہے، میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ صحابی رسول نے جب اس کے زبان حال سے اتنا سنا تو صحابی رسول اور حیرانی پریشانی کے عالم میں رونے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں، اس طرح کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ صحابی رسول دوڑے دوڑے رستم و تاریخ گار میں پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کریم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سجدے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن میرے نبی کا سجدہ بہت نرالا تھا، میرے نبی کا سجدہ بہت انوکھا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، صدیق اکبر نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، عثمان غنی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، مولا علی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی، غوث پاک نے سجدہ
किया तो उन्होंने भी यही पढ़ा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संगरी अजमेरी ने सजदा किया तो उन्होंने भी यही पढ़ा। वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने सजदा किया तो उन्होंने भी यही पढ़ा। उमर फारूक आजम का सजदा सुब्हान रब्बियल आला, मौला अली का सजदा सुब्हान रब्बियल आला, उस्मान गनी का सजदा सुब्हान रब्बियल आला, सहाबा का सजदा सुब्हान रब्बियल आला, किसी मुहद्दिस का सजदा सुब्हान रब्बियल आला, किसी मुफ्ती का सजदा सुब्हान रब्बियल आला, किसी मुफक्किर का सजदा सुब्हान रब्बियल आला, किसी हाफिज का सजदा सुब्हान रब्बियल आला। अरे ज़माने के वली ने सजदा किया तो सजदे में अपने रब को याद किया, सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी से लेकर के आज तक की तारीख उठा करके देखो, जिसने भी सजदा किया तो अपने रब को याद किया। लेकिन हमारे नबी ने जब सजदा किया तो हम गुनाहगारों को याद बताकर बाहर कहे खुदा बंदे कुद्दूस ने अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था जब सहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर हुए और क्या देखते हैं, नबी करीम अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं और ज़ारों कतार रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं, रोते रोते दरिया बहा दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी को अपनी उम्मत का बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन आज अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है, हम नमाजों से काफी गाफिल होते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक व मौला, कि माना के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि आपकी उम्मत को जहन्नुम में देखा है, लेकिन मौला कल कयामत के दिन मेरी उम्मत को जहन्नुम से निकाल देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, आप सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। मदीने में एक सन्नाटा सा छा गया है, मदीने की हर एक गली सोनी हो चुकी है, हसन हुसैन बेकरार है। या रसूलुल्लाह, आप सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए।